ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی غیرت پہ. ابھی عارف صاحب ہمارے جو سینئر پروڈیوسر ہیں, جو اس شو کے پہلے مطلب سینئر پروڈیوسر ہی ہیں, وہ انہوں نے شو سٹارٹ کیا ہے, تو وہ مجھے کہے گا یہ غیرت غاف سے ہوتا ہے, مطلب غین سے ہوتا ہے, غاف سے نہیں ہوتا. تم کیا اس طرح بول رہی ہو؟ میں کہا نہیں نکل رہی ہو, مجھے گاگل کرنے پڑے گا اور سیکھنا پڑے گا. یہ غیرت اور خواتین, یہ دو ورڈ میں نہیں بول پاتی, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. اینی ویز میں تو خیر غیرت بول نہیں پاتی, لوگ شاید غیرت کو سمجھ نہیں پاتے, بڑا مسئلہ ہے. آپ مطلب ہر کسی کے لیے غیرت کی ایک الگ ڈیفینیشن ہے, اپنی مرضی کے مطابق. ہاں مطلب اگر میں کلچر میں رہ رہی ہوں جو ریموٹ ایریا کا کلچر ہے, تو میرے لیے غیرت یہ ہوگی جی میری بیوی گھر سے باہر نہ جائے, میری بیوی دوپٹے میں رہے, واٹ ایور, مطلب ایکس وائی زی. اچھی بات ہے کہ کوئی عورت دوپٹے میں رہے, لیکن ایکس وائی جو بھی اس کے بلیو ہے. اگر آپ شہر میں آؤ تو میری بیوی مجھ سے زیادہ نہ کمائے, وہ اس کی غیرت کے لیے وہ ہو جاتا ہے. یا میری بیوی میرے سے زیادہ گھر میں کچھ نہ لائے, یا بچوں کو ٹائم نہ دے, واٹ ایور دا ریزنز آر. لیکن ہر انسان کا, مجھے اکثر آپ نے بتایا, کنڈیشننگ جو ہے وہ غیرت کی ڈیفینیشن کو ویری کرتی ہے. دیکھیں, غیرت آپ کے وجود کا ایک حصہ ہے, ٹھیک ہے, چاہے آپ باہر پوشاک کی طرح اسے پہنے, مگر ہر انسان میں غیرت ہے, یہ ڈال دی گئی ہے, اس میں ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اسے اپنے وجود کے ہونے کا جب پتہ چلتا ہے کہ آئی ایگزسٹ, میرا ایک وجود ہے, تو وہ غیرت وہیں سے پیدا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. مگر ہوتا یہ ہے کہ غیرت کو ٹیپر کرتی ہے, غیرت کو کیا کہتے ہیں اس کو ریفائن کرتی ہے, شیپ اپ کرتی ہے, ریفائن کرتی ہے, پالش کرتا ہے ریلیجن آپ کا. ریلیجن آپ کو حدود دے دیتا ہے کہ جی یہ چیز غیرت میں آئے گی, یہ چیز غیرت میں نہیں آئے گی. فار ایگزامپل آپ کا ریلیجن آپ سے کہتا ہے کہ آپ نے ایک انسان کو مارا تو پوری انسانیت کو مار ڈالا, ٹھیک ہے. تو اب ڈیفائن اس نے کر دیا کہ جی اگر کوئی ایسی بات ہے جس میں آپ کی غیرت جاگ اٹھے, تبھی بھی بی کیئرفل, آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے, رائٹ. ریلیجن آپ کو بارڈرز ڈیفائن کر دیتا ہے, پیرامیٹرز دیتا ہے. اب چونکہ ہم ریلیجن کو ہم نے اپنی, اب ریلیجن جو ہے وہ ہماری اپنی مرضی کا ہو گیا. اچھا, اس سے میں آپ سے بات کروں, مجھے کالر ہے سمن صاحبہ راولپنڈی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں سمن آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. جی بتائیے. بہت پیاری لگ رہی ہیں. آئے بہت شکریہ آپ لوگ کا. میں اتنی پیاری ہوں, آپ کی نظریں پیاری ہیں. نہیں آپ بہت پیاری ہو ماشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر, ٹھیک ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں سر. میں تو یہی کہنا چاہوں گی, جہاں تک میری تھنکنگ ہے, میں نے پڑھا تھا کہ آدمی کی غیرت اس کی عورت کے اوڑھنے پہننے سے پتہ چلتی ہے. آدمی کی غیرت کسی عورت کے اوڑھنے پہننے سے پتہ چلتی ہے, پردے سے پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک اور تھنکنگ ہے میری کہ انسان کے اندر جو سی غیرت ہوتی ہے وہ اس کے ضمیر میں ہوتی ہے. اگر اس کا ضمیر جاگ رہا ہے تو اس کی غیرت بھی جاگ رہی ہے. سمن, آپ اپنے پہلے والے سینٹنس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر سکتے ہو, جسٹ ٹو میک اس انڈرسٹینڈ. میں نے صرف اتنا پڑھا تھا کہ آدمی کی غیرت اس کی عورت سے پہچانی جاتی ہے, اس کے اوڑھنے پہننے. میں نے پڑھا تھا. چلیں, تھینک یو سو مچ. اور اگر اس کی شادی نہ ہوئی ہو تو پھر یہ بھی تو ہے نا, غیرت اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف شادی شدہ ہو, ماں کے اوپر, پھر بہن کے اوپر. مگر غیرت اگر کوئی نہ بھی ہو, کوئی فیمیل ہی نہ ہو, پھر فیمیل میں غیرت نہیں ہوگی. تو فیمیل کی غیرت اس کے مرد کے حوالے سے ہوگی کہ اس کا شوہر کیا پہنتا ہے, وہ ڈیفائن کرے گی. نہیں, یہ غلط ہے. ہم نے اپنی مرضی سے ڈیفینیشنز ڈالی ہے جو جنہیں میں سوٹ کرتی ہے. ریلیجن اتنا آسان ہے کہ جب کوئی غیر مسلم اس مذہب کو سٹڈی کرتا ہے, اسلام کو, قرآن کو پڑھتا ہے, تو وہ خود بخود راغب ہو جاتا ہے. وہ خود بخود راغب ہوتا ہے. کالر ہمارے ساتھ حمیرہ صاحبہ اسلام آباد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ ایک تو میں نے اس لیے کال کی کہ مجھے آپ سے بات کرنے کا شوق تھا, اور جس میں مجھے واؤچر چاہیے, ایک چیز سے میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. آپ ملنا چاہتی ہیں؟ اچھا چلیں, واؤچر کے لیے میں نے آپ کا نام ڈال دیا. جو بھی ونر ہوگا وہ تو فرائیڈے کو آئے گا ہی آئے گا. کل ہمارا تھرسڈے کا لیکچر اسلام آباد میں ہو رہا ہے, تو آپ اس میں ضرور آئے گا. ہمارے سارے ویورز آپ لوگ انوائٹیڈ ہے اس لیکچر کے اندر فور فری. اپنی فیملیز کے ساتھ آئیے گا بیسٹ ریسٹورینٹ میں کل 7 بجے. ٹھیک ہے, اوکے, لو یو, ٹیک کیئر, ٹیک کیئر. اچھا جی, یہ بات بالکل آپ نے صحیح بولی کہ ریلیجن ہمارا دین جو ہے وہ اتنا سمپل ہے, لیکن اس دین میں جو چیز پیرامیٹرز ہم نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں, لوگ اس کو جب سمجھتے ہیں, یعنی فار ایگزامپل میں اگر ایک کاروکاری کے کام کر رہی ہوں گی اس وقت, اگر مجھے کرنے ہیں تو میں کہوں گی کہ جی ایک انسان کو مارا اور پوری انسانیت کو مارا, ڈیفائنڈ. لیکن وہ عورت غلط کام کر رہی تھی اس لیے اس کی کاروکاری کی گئی, یعنی کاری کی گئی, اس لیے اس عورت کو کاری کیا گیا. اب وہ والا واقعہ جو آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک بدکار عورت تھی,
اور وہ پکڑی گئی بدکاری کرتے ہوئے تو لوگ اس کو پتھر مار سنسار کر رہے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام گزرے وہاں سے اور عورت کو خون نکل رہا تھا, اس کو چوٹ لگ چکی تھی. تو لوگوں کو روکا, پوچھا اسے کیوں مار رہے ہو؟ اس نے کہا یہ بدکار عورت ہے, اس نے بدکاری کی, زنا کیا ہے. انہوں نے کہا دیکھو سب سے پہلے اس عورت کو وہ شخص پتھر مارے جس نے زندگی میں کبھی گناہ نہ کیا ہو. ایک گناہ گار کو حق نہیں ہے کہ دوسرے گناہ گار کو مارے. ٹھیک ہے, ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی وابستہ ہے, وہ بھی دین اسلامی تھا. ریلیجن یہ کہتا ہے کہ سب سے بہتر ہے اگر آپ درگزر کرو اور معاف کر دو. اگر کوئی ایسی حرکت کسی سے ہوتی ہے تو اگر آپ معاف کر سکتے ہو. ہم جو غیرت کے نام پر کلنگز کرتے ہیں, جائیدادیں لوٹ دی جاتی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, سارا غیرت کے نام پر. اور اس قسم کی حرکت کرنے والا شخص, چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو اور کوئی بھی رشتہ ہو, وہ انتہائی بزدل اور کمزور ہوتا ہے. انتہائی بزدل اور کمزور ہوتا ہے, یعنی کہ وہ اپنی جو کمزوریاں ہوتی ہیں اس کو چھپانے کے لیے جس طرح انسان رشوت دے کر اپنے کام کر لیتا ہے, کوئی پلاٹ دیتا ہے, کوئی باہر کے ٹکٹ دیتا ہے, کوئی کسینو لے جاتا ہے, بہت ساری ہوتی ہیں. تو ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, مجھے بھی کبھی کبھی رشوت آتی کہ جی آپ کے لیے کچھ گفٹ آ رہا ہے اور واؤچر نکالیے. ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. کون صاحبہ, کہاں سے؟ وعلیکم السلام. میں نام بتا چکی ہوں. تو مجھے کافی دیر سے میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں لیکن کال نہیں کر سکی. میں کافی ڈپریس ہوں. آصفہ صاحبہ جی. جی, تو اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے کافی پریشان ہوں. تو میں ڈاکٹر صاحب سے پرسنلی ملنا چاہ رہی ہوں. اوکے, آپ کے پاس اگر پین اور پیپر ہے تو پروگرام کے اینڈ میں ہمارا ایک نمبر چلے گا 0345-822-1111. اس پہ آپ کال کر کے ڈاکٹر موئز کا لاہور کا اپوائنٹمنٹ لے لیجیے گا. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. تھینک یو جی. پلیجر. اچھا جی, اب تو خیر ہم نے تھوڑی سی بڑی انٹینس بات کی ہوئی ہے ابھی اس وقت, تو لیکن ہم تو بس ہمارا بتانے کا مقصد یہ ہے, مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کی غیرت آپ کے مذہب اور دین کے کہے ہوئے احکامات یا دیے ہوئے احکامات کے اندر ہوتی ہے. یاد رکھیں. تو جہاں آپ کو لگے کہ آپ کی غیرت جاگ اٹھی ہے, وہاں جائزہ لے لینا کہ جو عمل کرنے جا رہے ہو وہ عمل دین منع تو نہیں کرتا. اگر منع کرتا ہے تو اپنی غیرت کو ذرا تھپکی دے کر سلا دو, وہ غیرت بیکار ہے. کیونکہ پروردگار سے زیادہ غیرت کون جانے گا؟ جس نے آپ کو خلق کیا, جس نے آپ کے اندر یہ سینس ڈالا, یہ آنر کی فیلنگ ڈالی, ایک احساس ڈالا کہ جی میرا وجود ہے, مجھے بھی عزت چاہیے, مجھے بھی پیار چاہیے, مجھے بھی محبت چاہیے, اور مجھے زندگی وقار کے ساتھ گزارنی ہے. وقار لڑکا نہیں, وقار کے ساتھ گزار, کیونکہ NLP کے ورڈز ہیں نا سارے. تو مجھے زندگی اس طرح چل رہی ہے کہ سر اٹھا کے جیوں. مگر میں نے تمہیں پرسوں ایک بات کہی تھی کہ چلو سر اٹھا کے, مگر نظریں جھکا کے چلو. نظریں جھکا کے چلو. ٹرو. لیکن میں وہی میں سوچ رہی تھی کہ اس وقت لوگوں کی غیرت کہاں جاتی ہے کہ جب آپ بس کے اندر, بیچاری اسکول ٹیچرز, نارملی اسکول ٹیچرز, وہ بیچاری کوشش کر رہی تھی سیٹ مل جائے, یا ایون آپ کی مطلب جو پیچھے والی سیٹ ہے جہاں کے بعد کے مردوں کا سیکشن سٹارٹ ہوتا ہے, تو دیر از اے گیپ ان بٹوین دا سیٹس, یو نو, جس کے اندر سے آپ ہاتھ سلپ کر سکتے ہو, پاؤں سلپ کر سکتے ہو. آپ بلیو نہیں کرو گے کیسے کیسے لوگ, اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھو, میں نے بس میں سفر کیا, میں کوئی شرمندہ نہیں, میں نے بس میں سفر کیا, میں کالج کی بس وین چھوٹی تو میں بس میں آیا کرتے تھے, اینڈ اٹ واز اے ونڈرفل جرنی جب تک ہم اس سیٹ پہ نہ بیٹھے آ کے. ٹھیک ہے, جیسے آپ اس سیٹ پہ بیٹھ گئے تو یا تک کبھی کوئی مرد مار کھاتے ہیں تو کوئی عورت روتی بھی نیچے اترتی ہے, صرف اس لیے کہ اس نے جی کوئی نہ کوئی چیز سلپ کر دی, اپنا ہاتھ یا اپنا پاؤں. اب آپ بتائیں یہ مینٹیلٹی کیا, یا یہ بغیرت لوگ ہیں, یا ان کے اندر کوئی سینس ہی نہیں ہے, یا یہ سویلائز لوگ نہیں ہے, کیا لوگ ہیں, مطلب یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی بہت ساری ایسی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے, جس طرح کے, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, سوری ناظرین ان کی بات کر رہی ہوں, کہ آپ کی گاڑی کے سامنے کوئی گاڑی کھڑی ہو, آپ اگر لڑکی اکیلی ڈرائیو کر رہی ہے تو آپ اپنا نمبر ضرور پھینکیں گے. جو بالکل پھینکیں گے, یہ بھی بڑا کامن ہے. بتانا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ضروری نہیں کہ آپ کو سینس بھی دے, اویئرنیس بھی دے, وہ شعور بھی بیدار کرے, وہ نہیں کرتی ایجوکیشن. ایجوکیشن ڈگری دیتی ہے آپ کو, سیٹ آف سکلز دیتی ہے. ڈاکٹر ہے تو آپ ڈاکٹر بنیں گے, آپ کو پتا ہوگا جسم کیسے کام کرتا ہے, کون سی دوائی کس بیماری کے لیے, مگر ضروری نہیں کہ آپ اچھے انسان بھی بنیں. یاد رکھیں, ایجوکیشن آپ کو اچھا انسان نہیں بنتی, معاشرے میں رہنے کے لیے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن جو آپ کو بتاتی ہے, سیوک سینس اس میں سے ایک ہوتا ہے. مگر اکثر پڑھے لکھے لوگ بھی جاہل ہوتے ہیں. تو اب ایک تو لوگوں میں سیوک سینس نہیں ہے, پھر دوسری چیز ہے حدود مقرر نہیں ہے. دیکھیں, میری حد جو ہے وہ آپ کی ناک سے پہلے ختم ہوتی ہے,
ٹھیک ہے, میں اتنی میری حد ہے, یہ میری باؤنڈری ہے, یہ اسپیس ہے میرا, مگر آپ کی ناک شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے, اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. رائٹ, لوگوں کو پتہ نہیں کہ ان کے حدود کیا, ان کی حد کیا ہے, باؤنڈریز کیا, کہاں تک جانا چاہیے. اسی طرح بہت سارے, میں تو بعض دفعہ حیرت ہوتی ہے, آج میں انفیکٹ سوال کروں گا, ہمارے بہت سارے بچے بھی دیکھتے ہیں, نوجوان بوڑھے سب دیکھتے ہیں, کہ غیرت کب کہاں چلی جاتی ہے ایک مرد کی, کہ جب دیکھتا ہے کہ ایک عورت کو ذلیل کیا جا رہا ہے, چاہے اس سے آپ کا کوئی رشتہ نہ ہو, مگر انسانیت کا رشتہ ہے نا, کسی بچے کو مارا جا رہا ہے, کسی سے جبراً کام لیا جا رہا ہے, آپ راستے پہ کسی کو دیکھتے ہو لٹتے ہوئے, آپ چلے جاتے ہو, آپ رکتے نہیں ہو, کہاں گئی آپ کی غیرت؟ بحیثیت انسان کا جو فرض ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا, وہ کہاں گیا؟ تو پھر ہم کس غیرت کی پھر بات کر رہے ہیں؟ ایک اور چیز بھی کہ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ مطلب آپ کا جو ریگولر منتھلی 6 months ٹیسٹ ہوتے ہیں ہمارے, تو اس کے اندر یو ور ان ہاسپٹل, پرائیویٹ ہاسپٹل, تو اگین وہ تھوڑا لمبا ٹیسٹ تھا, تو ہم لوگ سب دان وغیرہ جو آفس کے لوگ تھے, ہم لوگ سب گئے میکڈونلڈس کے آگے نا, وہ راؤنڈ ڈیولس پوائنٹ پہ راؤنڈ لینے, مجھے بھوک لگی تھی, تو ریممبر ادھر ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور پراؤڈ رول ٹی وی بھی تھی. جی بالکل, بہت بڑی وہ بات ہے. لڑکی جو تھی, مطلب جس ڈیڈ باڈی کو میں نے دیکھا, اللہ اس کو جنت نصیب کرے, جو بھی ریزن تھے اس کے مطلب وہ آدھی برہنہ تھی, مطلب کپڑے نہیں تھے, مطلب ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا. اب ہم تو لینے چلے گئے تھے ایمبولینس کو, کوئی بچ جائے, ایک لڑکا بچ گیا تھا اس میں سے. اس لڑکی کو اس جگہ سے لے کے جب تک وہ اس ہاسپٹل میں لے گئے گورنمنٹ کے, تب تک اس کی باڈی پہ ایک جویلری نہیں تھی. شی واز ویئرنگ اے رولیکس, شی واز ویئرنگ اے ڈائمنڈ رنگ. جب تم نے پہلی دفعہ دیکھا, جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا, لیکن جب میں نے اس کو اس ہاسپٹل میں دیکھا, شی نیور ہیڈ اے سنگل تھنگ آن ہر باڈی, ناٹ ایون اے سنگل تھنگ. یعنی اس وقت غیرت کہاں جاتی ہے آپ کی, چاہے آپ کوئی بھی ہو, کہ آپ ایک ڈیڈ باڈی کے اوپر سے جویلری اتار دیں. بس تو یہی تو ہمیں سمجھ نہیں آتی. اور ناظرین, کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم کوئی فیصلہ کرنے والے نہیں, ہم کوئی ججمنٹ پاس کرنے والے نہیں ہیں, ہم بھی گناہگار انسان ہیں, خطا بار انسان ہیں, مگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم صرف آپ کو بیدار کریں, تھوڑا سا جگائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری وجہ سے آپ جاگیں, تو آپ آگے یہ میسج دوسروں تک پہنچائیں, دوسروں کو جگائیں, کیونکہ آخر معاشرے میں کہیں نہ کہیں کسی نے تو کچھ شروع کرنا ہے نا, ایک اچھا عمل شروع کرنا ہے, ریفارم. There has to be a beginning from somewhere, and beginning can be started from you and from us, from anywhere. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, نعیمہ صاحبہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی ہماری سویٹ ڈش واپس آ گئی ہے. جی جی ہماری سویٹ ڈش. سویٹ ڈش میں نہیں, میں بھی جا رہی ہوں, اگلے ہفتے میں بھی گئی نہیں ہوں, میں دبئی گئی تھی, ابھی میں افریقہ جا رہی ہوں. اچھا ہاں, ابھی میں جا رہی ہوں. اب آپ کو میں چٹپٹی, تھینک یو سو مچ, آپ کو میں چٹپٹی چاٹ دے کے جا رہی ہوں نا ڈاکٹر موئز, میٹھی چیز جا رہی ہوں. سر سے سوال کرنا تھا غیرت کے لیے. جی جی, کہ اگر ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو کیا یہ بھی غیرت کے خلاف بات ہوگی؟ جی. اور اسی طرح ہمارے حکمران وغیرہ جا کے غیر ملکوں میں ہاتھ پھیلاتے ہیں, تو یہ کیا ہماری غیرت کے خلاف نہیں ہے؟ اوکے جی. جی مجھے یہی پوچھنا تھا. بالکل صحیح. تو اس وقت جو ہے ہماری غیرت کہاں جا کر ہو جاتی ہے؟ بالکل صحیح ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں, غیرت ہماری جاتی کہاں ہے. اگر غیرت ایسی کوئی چیز ہے جو کہیں چلی جاتی ہے, تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی آنا ممکن ہے. غیرت انسان کے اندر ہوتی ہے, وہ نہ کہیں جاتی اور نہ کہیں سے آتی ہے. ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, ہم ضرور واپس آئیں گے بریک کے بعد. کیپ واچنگ ڈاکٹر موئز لاؤنج.